تو سر آپ یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، انڈیا کو بھی جانتے ہیں، تو کیسے کمپیریزن کریں گے دونوں کا، اور کیسے یہ دونوں ملک جو ہیں یہ بہتر تعلقات جو ہیں وہ قائم کر سکتے ہیں تاکہ دونوں ملکوں کے غریب عوام کا کچھ فائدہ ہو سکے، ان کو سکھ کا سانس مل سکے؟ کہ انڈیپینڈنس کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ یہ دونوں ملک جو ہیں اسلحے کے انبار لگاتے رہیں گے اور غریب عوام جو ہیں وہ پستے رہیں گے؟ دیکھیے دونوں ملکوں کے الگ الگ مسائل ہیں. انڈیا میں تو انڈیا کی ہسٹری بڑی پرانی ہے اور ہزاروں سال پرانی ہے انڈیا کی ہسٹری، اور وہاں اس طرح کی چیزیں بڑی کامن تھیں. سمپلسٹی اور سیلف لیسنس بڑی کامن تھی. ان کا پورا پوری جو تھیالوجی ہے اور جو ہندو ہسٹری ہے اس میں یہ چیز بہت ہے کہ آپ مطلب ایجوکیشن جو ہوتی تھی اس میں بھی ہوتا تھا کہ گرو جی ہوتے تھے، وہ اپنا چیلوں کو لے کے جنگل میں چلے جاتے تھے، چیلے ان کے سروس دیتے تھے، ان کو پیڑ کاٹ کے لاتے تھے، آگ جلاتے تھے اور نیبرہڈ سے جاتے تھے، پیسہ وہ کھانا اناج لے کے آتے تھے اور یہ کرتے تھے، اور گرو جی ان کو پھر بڑی اچھی تعلیم دیتے تھے. اور یہ کہ پیسوں کا اس میں کوئی اتنا دخل ہی نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ بہت ہی سمپل لائف گزار کے بہت کچھ اچیو کر لیتے تھے. تو پیسوں کو اتنا ہی بس سمجھا جاتا تھا کہ ہمارے گزر ہو جائے تھوڑی بہت. کچھ لوگ ہوتے تھے جو بہرحال انڈسٹریل ہوتے تھے، انڈسٹریلسٹ ہوتے تھے، وہ بڑے بڑے پلانٹ لگاتے تھے، لوگوں کو جاب دیتے تھے. لیکن میجورٹی جو تھی وہ ہندو کلچر میں بھی وہ سمپلسٹی تھی. رام جو گئے راون کہہ رہا ہوں، رام جب گئے بنواس کو تو یہ ساری وہ سمپلسٹی، اس میں پوری سمپلسٹی ہے، اور کیسے انہوں نے باپ کا کہنا مانا، اور کیسے بھائی کا کیا آئیڈیل بھائی کیا ہوتا ہے، آئیڈیل بیٹا کیا ہوتا ہے، باپ کیا ہوتا ہے، آئیڈیل بیوی کیا ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں رامائن میں رام چرت مانس جو ہے اس میں ہے. تو یہ ان کی ٹریننگ ایسی ہوئی ہے اور اس میں پیسے کا کہیں ذکر نہیں ہے. اب پاکستان کا جو ہے، پاکستان تو بہت ریسنٹ ہے، پاکستان کی تو ابھی صرف 70-75 سال کی ہسٹری ہے اور اس میں بھی کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے. اور لوگوں کو یہاں پہ لوگوں میں نہ پولیٹیکل میچورٹی ہے، نہ سوشل میچورٹی ہے، نہ ایجوکیٹڈ ہیں. تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ پاور گریب اور پیسہ بس کسی طرح سے لے لیں، اور ادھر سے کرپشن ویسے اب انڈیا میں بھی بہت ہو گیا ہے، ایسا نہیں کہ انڈیا میں نہیں ہے. انڈیا اور پاکستان میں طے کرنا کہ کون زیادہ کرپٹ ہے بہت مشکل ہے. تو ہمارے زمانے میں بھی ریلوے میں آپ کو سیٹ نہیں ملتی تھی جب تک آپ اس کو بابو کو پیسے نہ کھلائیں، رشوت نہ دیں. اور ہر چیز میں رشوت تھی، آپ چھوٹے چھوٹے کام کرانے کے لیے رشوت دینا پڑتی تھی. پاکستان میں بھی یہی ہے. تو وہ دونوں ایک ہی اسٹاک ہے، دونوں کا اسٹاک تو ایک ہی اسٹاک سے دونوں آئے ہیں، انڈین پاکستانی. تو مینٹالٹی تو وہی ہے، پریکٹسز وہی ہیں. لیکن میں بتا رہا تھا کہ انڈیا میں پاکستان کے مقابلے میں انڈیا میں سیلف لیسنس بہت ہے. یہاں تو ایک ایدھی امین کہہ رہے ہیں، تو عبدالستار ایدھی تھے جو بہت ہی سیلف لیس تھے، اور مدر تھریسا جیسے انڈیا میں تھیں اس طرح کے یہاں عبدالستار ایدھی تھے. اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ پاکستان میں جو کہ انہوں نے کیا. لیکن اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی ہسٹری نہیں ہے پاکستان کی میں اس طرح کی، اور کوئی ریلیجس ٹریننگ ایز سچ نہیں ہے. جو اب عرب میں جو اسلام میں پریکٹسز تھیں خلیفہ کی اور ان کی وہ ظاہر ایک بڑی آئیڈیل تھیں، وہ بھی اسی طرح تھیں، سیلف لیس تھیں. اور خود پرافٹ محمد جو تھے وہ بہت ہی سیلف لیس تھے. وہ بہت ہی مطلب وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے سوتے تھے، بھوک کے دبانے کے لیے سب کچھ کرتے تھے. اور جتنے بھی ان کے فالوورز تھے وہ اکثر بہت ہی پیسے والے ہوتے تھے، لیکن یہ کہ وہ گورنمنٹ ٹریجری سے الگ رہتے تھے، اس میں سے کوئی خرچ نہیں کرتے تھے. لیکن جو وہ چیزیں پریکٹس ہوئی نہیں یہاں پہ، وہ عرب کی سمجھی جاتی ہیں اور وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں، وہ پریکٹس نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ یہ ہمارے حضرت عمر و عثمان اور صدیق یہ سب ہمارے خلیفہ تھے، ہمارے لیڈر تھے، اور ہم کو ان کو آئیڈیلائز کرنا چاہیے، لیکن کرتے نہیں ہیں. تو یہ ہے. لیکن انڈیا میں تو بڑی کامن تھی یہ چیز. اچھا وارث صاحب، اس وقت کے جو مسلمان لیڈرز تھے، جو پرومیننٹ لیڈرز تھے، مثلا رفیع احمد کدوائی تھے،
جو ان کا تعلق بھی یو پی سے تھا، اور وہ 1937 میں جو منسٹری بنی تھی یو پی میں، اس میں منسٹر تھے، اس کے بعد بھی وہ منسٹر رہے۔ 1947 میں جو سینٹرل کیبنٹ بنی، فیڈرل کیبنٹ، اس میں بھی مولانا آزاد اور رفیع احمد کدوائی شامل تھے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر مختار احمد انصاری تھے، مولانا آزاد اور ڈاکٹر ذاکر حسین۔ ان شخصیات کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ شخصیات اور بھی تھیں ان میں جو کہ اتنا پرومننٹ نہیں ہوئے، مثلا خواجہ عبد المجید تھے جن کا ذکر نہرو نے اپنی آٹو بایوگرافی میں کیا ہے، ڈاکٹر انصاری جن کا آپ نے بھی نام لیا ان کا بھی کیا ہے، اور ایک محمود صاحب تھے، ان کا پورا نام میں سب بھول رہا ہوں، وہ قلعہ احمد نگر میں مولانا آزاد اور نہرو کے ساتھ جیل میں بھی گئے تھے، ان کو میں نے بھی دیکھا تھا۔ اور ایک وہاں ڈاکٹر فریدی لکھنؤ میں تھے، کارڈیولوجسٹ تھے، لیکن انہوں نے مسلم لیڈر بعد میں بن گئے تھے، اور انہوں نے مسلم مجلس سے مشاورت بنائی تھی، تو ہمارے فادر بھی اس میں تھے، انہوں نے ڈاکٹر فریدی نے مل کے بنائی تھی، تو وہ بھی تھے۔ لیکن یہ سب لوگ بڑے اسٹرانگ انڈین بھی تھے، ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا، بڑے اسٹرانگ انڈین تھے، اور یہ انڈین مسلمس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہاں ایک اور قسم مسلمانوں کی تھی جن کو سرکاری مسلمان کہا جاتا تھا، جیسے ڈاکٹر ذاکر حسین تھے، وہ ویسے تو پریزیڈنٹ بن گئے تھے، لیکن کبھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی اگر کوئی ہو، ہندو مسلم رائٹس میں پولیس نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا ہو، ہندوؤں کا ساتھ دیا ہو، یا رائٹس کو فلیئر اپ کیا ہو، اس میں وہ نہیں بولتے تھے، وہ لوگ کبھی کنڈیم نہیں کرتے تھے اس کو، لیکن ہندو کرتے تھے، جے پرکاش نارائن کرتے تھے۔ جے پرکاش نارائن تو ہمیشہ ہندو مسلم رائٹس میں گورنمنٹ کو کنڈیم کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو کنڈیم کرتے تھے۔ سبھدرا جوشی تھیں، وہ کنڈیم کرتی تھیں۔ بہت سے ہندو تھے جو جرنلسٹ تھے، جو نیوز پیپرز تھے بہت سے طرح کے، اور بڑے جو ہائی لیول انٹلیکچوئلس وہ کرتے تھے، کیریکٹر والے جو تھے۔ بقیہ مسلمان تو بہت سے ایسے تھے کہ جو اچھی اچھی پوزیشنز پہ آ گئے تھے، لیکن ان کی ہمت نہیں پڑتی تھی بولنے کی، انکلوڈنگ ذاکر حسین۔ تو ذاکر حسین تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا پروڈکٹ تھے وہ بھی، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے فاؤنڈر تھے وہ۔ گاندھی جی نے ان سے کہا تھا، دیکھیے آپ یہ گاندھی کی باتیں سنیں آپ، کہ گاندھی جی نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو یہاں پہ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، آرگنائزیشن نہیں ہے جہاں ہم کو اگر اسلام سیکھنا ہو، اسلام کے بارے میں، تو ہم وہاں جائیں، اپنے بچوں کو بھیجیں، اپنے بچوں کو اسلام کے بارے میں پڑھنے کو بھیجیں، تو تم بناؤ ایک اس طرح کا آرگنائزیشن۔ تو ذاکر حسین نے گاندھی کے کہنے پر یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ بنایا، اور یہ کہ یہ، اور پھر انہوں نے، گاندھی جی نے اپنے بیٹے کو بھیجا بھی تھا پڑھنے کے لیے وہاں۔ تو یہ تھی تھنکنگ ان کی اس وقت ہندو مسلم انٹیگریشن کے لیے اور ہندو مسلم ہارمونی کے لیے۔ اچھا سر، ایک جو بات سننے میں آتی ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے، اب پاکستان کی آبادی 22 کروڑ کے قریب ہے، جی جی، لیکن ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں کہ وہ انڈیا پہ ایکسپرٹ ہے۔ تو یہ جو لیک آف نالج ہے، نالج ڈیفیسٹ ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ حضور نالج ڈیفیسٹ کو تو نالج دے کے ہی دور کیا جا سکتا ہے۔ میں بتاؤں آپ کو کہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں اسکول میں ہندو لٹریچر پہ اور ہندی لٹریچر پہ اتنا پڑھا میں نے۔ رام چرت مانس بہت اچھی طرح میں نے پڑھی، جو کہ تلسی داس کی لکھی ہوئی تھی۔ ایک تو رامائن وہ تھی جو والمیکی نے لکھی تھی سنسکرت میں، لیکن لکھی کیا تھی اس وقت، لکھائی تو ہوتی نہیں تھی، بائی ورڈ آف ماؤتھ وہ چلتی رہی۔ اسی لیے اس رامائن کے بہت سے ورژنس ہو گئے، کیونکہ جس لوگ سنتے تھے اور جن کو جو یاد رہتا تھا۔ قرآن کا بھی یہی ہوا تھا کہ قرآن جب نازل ہوا پروفٹ پہ، تو وہ اس وقت لکھائی نہیں ہوتی تھی، تو وہ یاد کرا دیتے تھے، ان کے فالوورز یاد کر لیتے تھے، اس کو میمورائز کر لیتے تھے، رٹا لگا دیتے تھے اس کا، اور وہ یاد رہتی تھی، پھر اس کو چیک کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح والمیکی کی رامائن جو تھی وہ جنریشن آفٹر جنریشن چلتی رہی، اور لیکن اس کے کئی ورژن ہو گئے۔ تو رحیم خان خانہ جو تھے اکبر کے نورتنوں میں، آپ یہ سنیے بات ذرا،
रहीम खान खाना जो अकबर के नौरत्नों में थे, उन्होंने तुलसीदास जी से कहा कि आप लिखिए इसको, क्योंकि तुलसीदास में बड़ी पोएटिक स्किल्स थी और बड़ा वो अच्छी शायरी करते थे और बड़ा उनको कंट्रोल था उस पर, बहुत अच्छी शायरी करते थे। तो उनसे कहा कि आप लिखिए, तो उन्होंने ब्रिज भाषा में और अवधी भाषा में ये रामायण लिखी और रहीम खान खाना ने उसको फाइनेंस किया। ये बात कोई नहीं करता है, लेकिन आप हिस्ट्री देखिए कि किसने फाइनेंस किया था उसको लिखने में और छुपाने में, सब करने में। तो ये रहीम खान खाना ने किया था। और ये रहीम खान खाना में और तुलसीदास, रहीम खान खाना खुद बहुत बड़े शायर थे, हिंदी लिटरेचर भरा पड़ा है उनकी शायरी से। रहीमन देख बड़े इनको लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। मतलब रहीम, बड़े लोगों को देख के छोटों को इग्नोर नहीं करो, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार नहीं आती। तो ये खुद बहुत बड़े शायर थे रहीम खान खाना। तो उन्होंने बहरहाल इसको किया और इतनी खूबसूरत किताब वो निकल के आई है रामचरितमानस जो है, और वो पूरी राम की कहानी जो है वो प्रिजर्व हो गई हमेशा के लिए। और मैं तो सोचता था कि हॉलीवुड में, मैंने अक्सर अपने दोस्तों से कहा कि हॉलीवुड में इस तरह की इसका एक हॉलीवुड वर्जन भी होना चाहिए, हॉलीवुड को कहानी बनाना चाहिए, इतनी खूबसूरत कहानी है और एपिक ये एक। और इसमें जो लोगों के लिए है क्या, अब ये कि वो फिक्शन है या रियलिटी है, क्या है ये हमें नहीं मालूम, उसके लिए तो स्कॉलर्स बताएंगे आपको। लेकिन बहरहाल जो भी है वो बहुत खूब है और बच्चों के लिए फॉर्मेटिव ईयर्स में उनके लिए बहुत अच्छा ये लेसन है। और ये कि बाप कैसा होना चाहिए, बेटा कैसा होना चाहिए, माँ कैसी होना चाहिए, और बीवी कैसी हो, भाई कैसा हो, ये अगर आप पढ़ेंगे कहानी और उसकी जो पोएटिक वैल्यू है। मैं तो जब पाकिस्तान आया उसके बाद फिर यूनाइटेड स्टेट्स गया, मैं मिस करता था बाकायदा रामायण पढ़ने को। तो मैंने फिर लखनऊ से कोई साहब जा रहे थे, उनको मैंने कहा कि आप ज़रूर हमारे लिए एक कापी लेके आइए। तो वो लेके आए, तो फिर मैं उसको पढ़ता था ट्रांसलेशन के साथ। तो ये उसके अलावा और भी जो हिंदू थियोलॉजी से रिलेटेड लिटरेचर था, जैसे मीराबाई का है या सूरदास का था। सूरदास जो थे उन्होंने कृष्ण के बचपन को, हालांकि वो ब्लाइंड थे बाय बर्थ, अंधे थे वो, लेकिन उन्होंने कृष्ण के बचपन को विजुअलाइज किया, इमेजिन किया और उसके ऊपर इतनी खूबसूरत पोइट्री लिखी है। या और मॉडर्न शायरों में महादेवी वर्मा थी जो बहुत बड़ी शायर, उन्होंने झांसी की रानी के ऊपर एक कहानी लिखी और बहुत अच्छी होती। तो हिंदी लिटरेचर इतना रिच है जितना उर्दू लिटरेचर है, बल्कि उर्दू ने बहुत कुछ हिंदी से लिया है। जैसा मैंने अभी कहा कि उर्दू का जो ओरिजिनल फॉर्म था वो हिंदी था, उससे उन्होंने लिया और दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत थे। उसके अलावा एक और चीज़ें जो हैं इंडिया में, मसलन प्रेमचंद हमने बचपन में सारी कहानियाँ प्रेमचंद की पढ़ी, और आज जो हमें सॉफ्टनेस है, पसमानदा तबका जो है, जो मतलब लोअर क्लास जो कहलाता है, तो उसके लिए जो सॉफ्टनेस है हमारे दिल में, वो प्रेमचंद के अफसाने पढ़ के है। और गांव के में जो गांव की सेटिंग में जो लिखा है, या साहिल लुधियानवी के गीत पढ़ के हमको हुई है। हालांकि हम कम्युनिस्ट नहीं रहे और हमें कोई दिलचस्पी कम्युनिस्ट से नहीं है, लेकिन इन लोगों के वजह से, प्रेमचंद की कहानियों की वजह से और साहिल लुधियानवी के गीतों की वजह से हम बहुत सॉफ्ट हैं पसमानदा तबके के लिए। तो ये सब कुछ वेल्थ में, ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में ज़रूरत है इन चीज़ों की, सिंप्लिसिटी लाने के लिए, और ये कि गरीबों को से कैसे आप क्लोज हों, उनके मसाइल जो हैं उनको कैसे आप करेंगे। जब तक आप प्रेमचंद की कहानियाँ नहीं पढ़ेंगे और उससे मुतासिर नहीं होंगे, उस एज में नहीं पढ़ेंगे, जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं जब आप मुतासिर होते हैं, उस तक ये चीज़ें नहीं आएंगी आप में। और एक दफ़ा आ जाएं तो पूरी ज़िंदगी आपको याद रहेंगी चीज़ें और आपकी पर्सनालिटी पे उसका इम्पैक्ट होगा। ये जरूरत है। आपने कृष्ण की बात की, मुस्लिम लीग के बहुत बड़े लीडर थे मौलाना हसरत मोहानी, जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान नहीं आए और इंडिया ही में उनकी डेथ हुई। वो भी तो कृष्ण के बहुत बड़े एडमायरर थे। बिल्कुल थे, वो बहुत मशहूर है
بلکہ چودھری محمد نعیم CM نعیم جو کہلاتے ہیں یونیورسٹی آف شکاگو میں پروفیسر بارہ بنکی کے ہیں، انہوں نے پوری کہانی لکھی ہے، اسٹوری لکھی ہے کہ دا مولانا ہو لوڈ کرشنا. تو وہ مولانا حضرت معانی تو بہت بڑے فین تھے کرشنا کے، اور انہوں نے شاعری بھی کی ہے کرشنا پہ. تو یہ ہے. اس کے علاوہ رحیم خان خانہ کی اور تلسی داس کی جو ایکسچینج ہوا ہے پوئٹری میں، لٹریری ایکسچینج، وہ آپ دیکھیے کہ کسی کو پیسے کی ضرورت ہوتی تھی، کوئی کہا میں بیٹی کی شادی کرنا، یہ وہ تلسی داس اس کو کہتے تھے تم رحیم خان خانہ کے پاس جاؤ. اور آپ انٹرنیٹ اگر سرچ کیجئے تو آپ کو ان کے وہ اشلوک مل جائیں گے، وہ ورسز مل جائیں گی جو تلسی داس نے رحیم خان خانہ کو لکھی ایڈمیریشن میں، کہ آپ اتنے جنرس ہیں، اتنے فلینتھراپک ہیں کہ آپ اتنا دیتے ہیں پیسہ. اور رحیم خان خانہ کا جواب ہے کہ میں نہیں دیتا ہوں، اوپر والا مجھے دیتا ہے، میں دے دیتا ہوں، مجھ سے کیا مطلب. تو یہ انٹرنیٹ پہ آپ کو مل جائے گا ایکسچینج بٹوین تلسی داس اینڈ رحیم خان خانہ. اچھا وارث صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک اور مسلم لیگی لیڈر تھے جو پاکستان نہیں آئے اور انڈیا ہی میں رہے، وہیں فوت ہوئے، نواب اسماعیل. ان کا تعلق بھی یوپی سے تھا. تو ان کا کیا رول رہا پارٹیشن کے بعد انڈیا کے مسلمانوں کے حوالے سے؟ ان کا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنانے میں میرے خیال میں اچھا خاصا رول تھا. اور یہ کہ اس وقت یہ تھا کہ مسلمانوں کو سائنٹیفک ٹریننگ دینا چاہیے، کیونکہ مسلمان بہت پیچھے تھے، آج بھی پیچھے ہیں، اس وقت اور زیادہ پیچھے تھے. ان کے مولوی جو تھے ملا، انہوں نے ان کو سائنس سے بڑا الگ رکھا. اور بہت سے لیڈر تھے جس میں اکبر الہ آبادی شامل تھے، جو کہ سر سید سے کے بہت اگینسٹ تھے. انہوں نے بھی مسلمانوں کو سائنس سے الگ رکھا. تو ضرورت یہ تھی کہ سر سید کا تو پورا مشن یہی تھا کہ مسلمانوں کو دی جائے سائنس کی تعلیم. اور بہت سے مسلمان جو بڑے بڑے تھے، اس میں یہ آپ کے اسماعیل صاحب بھی تھے، انہوں نے سر سید سے متاثر ہو کر بڑی بڑی جاگیریں اپنی دے دی ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو. ہندوؤں نے بھی دی، ہندو بھی تھے، انہوں نے دی جو اپنی جاگیریں، تاکہ وہ مسلمانوں کو کی ایجوکیشن ہو سکے اور ان کو سائنٹیفک لائنس کے اوپر کیا جائے. آپ کے جو لاہور میں سیالکوٹ میں میر حسن تھے، جو علامہ اقبال کے استاد تھے اور فیض احمد فیض کے بھی استاد تھے، وہ اس موومنٹ میں بہت آگے تھے. بلکہ سر سید کے وہ رائٹ ہینڈ تھے. سر سید جب پنجاب آئے تو ان کو میر حسن ہی لے گئے، سب جگہ انٹروڈیوس کرایا. میر حسن کی بھی یہی تھنکنگ تھی، کہ یہی سوچ تھی کہ مسلمانوں نے اپنی سائنس میں جو لیڈرشپ تھی وہ کھو دی، اور ان کو واپس لینا چاہیے. سائنس پڑھ کے یورپ جانا چاہیے، وہاں سائنس سیکھنا چاہیے. تو لیکن بعض لوگ ملا جو تھے بڑے خلاف تھے اس کے کہ کیوں جائیں یورپ، کیوں جائیں. اقبال خود اکثر نہیں مانتے تھے یہ بات. تو بہرحال یہ آپ نے ان کا نام لیا، میں نے بتایا کہ وہ لوگ تھے اس طرح کے. اور مین اسٹریم جو یہ تھی تحریک مسلمانوں کی ایجوکیشن کی، اس میں یہ لوگ ساتھ تھے. اچھا سر، آخر میں 2-3 باتیں ایسی بتائیے کہ جن پہ عمل کر کے انڈیا اور پاکستان اپنے تعلقات بہتر بنا سکتے ہیں. یہ ایجوکیشن، یہ ساری باتیں ایجوکیشن کی ہیں چودھری صاحب. وہ یہ ہے کہ آپ بتائیں، لوگوں کو دکھائیں کہ کیا نقصان ہو رہا ہے، ہماری جنریشن کو کیا نقصان ہو رہا ہے. ہم یہاں پاکستانی بچوں سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا ہیرو کون ہے اور تمہارا آئیڈیل کون ہے. ہم دیکھتے ہیں گھوم پھر کے کہ کون ہو سکتا ہے، تو ہمیں کوئی نظر نہیں آتا ہے کون ہوگا. یہ بات کتنا بڑا لاس ہے، کتنی امبیرسنگ بات ہے. اور جن لوگوں کو پاکستان سے پیار ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے محبت ہے ان کو، اور وہ پیٹریوٹک ہیں، اور ان کو یہ چیزیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی جنریشن کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. اور اسی طرح انڈیا میں بھی ہے کہ انڈیا میں جو اب فنیٹسزم شروع ہوا ہے، اور یہ اینٹی مسلم تحریک شروع ہوئی ہے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور اس کے جو دنیا کے جو انٹلیکچوئلس ہیں، ان کو کیمپین ایک چلانا چاہیے کہ اس کو ہم کب کریں، کیونکہ آنے والی نسلوں کو اس سے بڑا نقصان پہنچے گا. کہ
ان کو ایجوکیشن نہیں ملے گی, ان کو ہیٹریڈ آپ دے رہے ہیں. اور آپ یہ دکھائیے کہ پاسٹ کیا ہے, پاسٹ دکھا کے بتائیے کہ یہ کیسے لائیں گے وہ فیوچر, یہ چیزیں کیسے آئیں گی, یہ جو پاسٹ ہمارا اس کو ہم کیسے کنٹینیو کریں گے اگر یہ ہم نہیں سکھائیں گے. تو اب یوگی آدتیہ ناتھ جو ہے ان کی اگر فلاسفی ہو یا مودی جی کی فلاسفی یا اور لوگوں کی, اس کے اوپر چل کے کہاں جائیں گے. ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہاں کے لوگ سمجھدار جو لوگ جو ہیں ان کی یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جاہل لوگ ایک لفظ نہیں پڑھے ہوئے, یہ ایک دن اسکول نہیں گئے, نہ انہوں نے الگ سے پڑھا, اور کچھ ان کو نہ پتہ, نہ سائنس آتی ہے, نہ فلاسفی آتی ہے, نہ یہ آتا ہے, نہ وہ آتا ہے. بس صرف ان کو یہ ہے کہ ہم کسی طرح سے ہندوازم اپنا پرزرو کریں. ہندوازم اگر جو ہندوازم تھا مسلمانوں کے آنے سے پہلے, وہ اگر پریکٹس کریں آپ تو پھر آپ دیکھیں کہاں کتنا پیچھے چلے جائیں گے. وہ مسلمانوں کا بھی یہی ہے کہ مسلمان اگر دیکھیں کہ ہمارا اگر ہم یہ انڈیا میں ہم نے یہ ہندوؤں کا جو کنٹریبیوشن ہے اس میں اس کو ہم نے نہیں ایکسیپٹ کیا ہوتا, اس کو نہیں ملایا ہوتا, تو آج ہم کہاں ہوتے. یہ ان کو بھی دیکھنا چاہیے, مسلمانوں کو بھی, کہ جو کچھ ان کو بیس ملی تھی وہ ہندوؤں نے بنائی تھی. ہندو تو یہ دونوں مل کے جو چیزیں بنی تھیں, انڈیا جو اتنا خوبصورت بنا ہے اور کلچر وائز اور ویلیو وائز اور ہر لحاظ سے, بیوٹی وائز اور ویژولس جو ہیں انڈیا کے, وہ دونوں کا کنٹریبیوشن ہے اس میں. اور دونوں نے ایک دوسرے کی چیزیں بورو کی ہیں اور ایک دوسری چیزوں کو اڈاپٹ کیا ہے, اپنایا ہے جب یہ انڈیا بنا ہے. اور پاکستان میں تو خیر بہت ضرورت ہے اس ایجوکیشن کی اور بچوں کو تعلیم دینے کی. اور اس کی یہی اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ میں انٹلیکچوئل آنیسٹی ہونا چاہیے. آپ بتائیے پاکستانی بچوں کو بتائیے کہ وہ بھی ہماری ہیریٹیج ہے, وہ بھی ہماری ہیریٹیج ہے. اور ہم جو لوگ پاکستان آئے تھے, جنہوں نے پاکستان بنایا تھا, وہ اسی سے سیکھ کے اسی ہیریٹیج سے فائدہ اٹھا کے ان کا ڈیولپمنٹ ہوا ہے. وہ بھی ان کی تھنکنگ اسی طرح سے بنی ہے. تو کیوں اپنے بچوں کو محروم رکھتے ہیں ان چیزوں سے. ہم یہاں جو ہندو ہیں, اکثر ہمارے ہندوؤں سے یہاں بات ہوتی ہے, ہندو فیملیز سے, اور ہم ان سے پوچھتے ہیں تمہارے بچوں کی کیا ٹریننگ ہے ہندوازم میں. پتہ چلتا ہے کچھ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اسکول میں پڑھاتے ہیں, بیشتر بچوں کو تو ہندی بھی نہیں آتی ہے, ہندی پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں. وہ کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں, وہ کیسے اپنا لٹریچر پڑھیں گے. تو آپ ان کو یہی کہتے ہیں کہ تم بھائی پڑھاؤ, اگر اسکول میں نہیں پڑھایا جا رہا ہے یا ان کے پاس یہ ریسورسز نہیں, تو تم تو پڑھاؤ اپنے بچوں کو ہندی. ان کو ان کا لٹریچر بتاؤ کہ کیا ہے, ان کی بھی تو ہیریٹیج ہونا چاہیے نا, ان کو معلوم ہونا چاہیے کیا ہے. اچھی بات ہے کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا اسلام میں کر لیا ہے, جذب کر لیا ہے, اسلام کہہ رہے ہیں یہ مسلم کلچر میں. لیکن یہ پھر بھی ان کی اپنا ان کا کلچر ہے, وہ بھی تو بڑا رچ ہے نا, اس کو بھی دیکھیں وہ کیا ہے. جی وارث صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے بہت وقت دیا اور آپ سے بہت اچھی گفتگو رہی. مائی تو پلیزر. اسی کے ساتھ میں آپ سے اور اپنے ویور سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. خدا حافظ.